البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین گرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 3 رمضان المبارک ہے، تو آج وصال ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صائمہ نور مجسم جان رحمت للعالمین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ پاک بی بی ہیں۔ ہر بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا اس کے لیے رحمت ہے جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، جن کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور بیوی جو ہے وہ اپنے خامد کے لیے نصف ایمان ہے، لیکن پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کے لیے نصف ایمان ہے، جس کے بارے میں خود امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بارز الایمان کل علی، کہ علی جو ہے وہ کل ایمان ہے۔ جناب فاطمہ زہرا اس کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے، اور ہر ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہوتی ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے، جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور جو حسین ہیں دونوں سردار ہیں جنتیوں کے۔ تو بات یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ چلو سلام کرے ایسے آستانے کو پال کے دیا جس نے حسین زمانے کو، پال کے دیا جس نے حسین زمانے کو، بندہ تو بندہ ہے اے جعفر، خدا بھی سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو، خدا بھی سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو۔ وہ پاک سیدہ فاطمہ زہرا، وہ فاطمہ زہرا کہ محشر کا میدان ہوگا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء میدان محشر میں ہوں گے، اور پھر ان کی بیٹیاں بھی میدان محشر میں آئیں گی، اور پھر ان کی ازواج بھی میدان محشر میں آئیں گی، لیکن میدان محشر میں کوئی ندا نہ ہوگی، کوئی اعلان نہ ہوگا، کوئی منادی نہ ہوگی، لیکن قربان جاؤں سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت پہ، جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری آئے گی، آپ میدان محشر میں جب آپ آئیں گی، تو پھر ایک منادی، ایک ندا دینے والا ایک اعلان کرے گا غدو ابصارکم، اے میدان محشر والو اپنی نگاہیں جھکا لو۔ وہ کس لیے؟ نکسوا رؤوسکم، اور گردنیں بھی جھکا لو، نگاہیں بھی جھکا لو،
गर्दनें भी झुका लो। वो किस लिए? ताकि हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिनते मोहम्मद, ताकि फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर जाए। अब बात यह है, निगाहें झुकाने का कहा गया, लेकिन ये नकीसु रुऊसकुम क्यों कहा गया कि अपनी गर्दनें भी झुका लो? वजह क्या है? निगाहें जब झुक जाए, सामने कोई बंदा नजर नहीं आता, अब निगाहें नीचे हैं, बस देखेंगे तो नीचे ही नजर आएगा। ये गर्दनें झुकाने का इसलिए कहा गया कि रब की जात ये चाहती है कि फातिमा तो फातिमा है, लेकिन फातिमा की सवारी के कदमों के ऊपर भी किसी के नजर ना पड़े, इसलिए कह दिया अपनी नजरें भी झुका लो और अपनी गर्दनें भी झुका लो, हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिनते मोहम्मद, ताकि फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर जाए। आज उसी जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आज उन्हीं का यौम विसाल है। आज के दिन वो दुनिया से गई थी। जनाब फातिमा ज़हरा वो पाक सैयदा हैं, वो पाक बीबी हैं जो पूरी रात अल्लाह की इबादत करती रहती, मुसल्ले पे पूरी रात गुजारती, अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारती, नवाफिल के अंदर रात गुजारती, जिक्र फिक्र के अंदर रात गुजारती। लेकिन जब सुबह मुअज्जिन फजर की अजान देता तो आप कहती, ऐ अल्लाह तेरी रात इतनी छोटी हो चुकी है, अभी तो फातिमा ने रज के जी भर के तेरी इबादत भी नहीं की और तेरी रात खत्म हो चुकी है। आज उसी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपका ही आज यौम विसाल है। और अगर घर के मामलात के अंदर देखा जाए, आपकी हया को देखा जाए तो उसका ही कोई जवाब नहीं, आपके पर्दे को देखा जाए तो उसका कोई जवाब नहीं, तो फिर आपकी जाते जो है वो बड़ी वराउल वरा है। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सदका और खैरात करने के हवाले से भी देखा जाए तो आपकी जात जो है वो बड़ी आला है। सदके के हवाले से अगर देखा जाए, आपकी रुखसती हुई, शादी हुई, अब दूसरा दिन है, तो अरब के अंदर रवाज था कि जैसे हमारे पंजाब के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी रवाज है कि दूसरे दिन महल्ले की औरतें दुल्हन को देखने के लिए आती हैं। जब दूसरा दिन हुआ तो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वो पुराने कपड़े पहने हुए, पुराना जोड़ा पहना हुआ है, तो जो कनीज थी उसने कहा कि सैयदा ऐसा करें कि आप लिबास चेंज कर लें अभी के लिए। तो जनाब फातिमा कि मेरे पास तो इसके अलावा कोई लिबास ही नहीं, कोई दूसरा। तो कनीज ने कहा कि सैयदा मैंने खुद देखा है कि एक लिबास का नया पड़ा हुआ था, तो वो लिबास कहां भी गया, वो जोड़ा कहां गया? तो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि आज दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी थी और दस्तक दे के कहा था कि मेरी बेटी के पास लिबास नहीं। तो मैंने फिर, उसने मांगा था अल्लाह के नाम का, तो मैंने सबसे मेरे पास अच्छा लिबास वही था। तो अल्लाह के नाम का जब दे तो सबसे आला चीज, सबसे अच्छी चीज जो है, जो आपको महबूब चीज है, अल्लाह के नाम पे वो दे। तो जनाब फातिमा ज़हरा कहती हैं कि मैंने वो नया लिबास, नया जोड़ा उठा के उस सदा करने वाले उस साइल को मैंने खैरात कर दिया था, इसलिए अब मेरे पास यही बचा है जो मैंने पुराना लिबास, पुराना जोड़ा पहना हुआ है। और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप के घर के मामलात देखें तो आप, ये नहीं था कि आज की औरतें, खवातीन कहते हैं कि हम घर के काम करेंगे, अल्लाह की इबादत करें। नमाज हमारी चली गई, हम खाना पका रही थी, नमाज चली गई, बच्चा रो रहा था, नमाज चली गई, अल्लाह की इबादत नहीं कर सकी, घर के काम कर रही थी।
آج کے دور کے اندر گھر کے کام کرنے کو مشکل ہی نہیں. وہ دیکھیں وہ دور تھا کہ جب روزانہ چکی چلا کے جناب فاطمہ زہرا آٹا بھی پیسا کرتی تھی اور یہاں پہ پھر حسنین کا جھولا بھی جلایا کرتی تھی, گھر کی صفائی بھی کیا کرتی تھی اور امام حسن و حسین کی دیکھ بھال بھی کیا کرتی تھی. ایک دفعہ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی کنیزیں کوئی لونڈیاں آئیں تو مولا علی علیہ السلام نے بتایا تو آپ بھی چلی گئی بابا سے جا کے کہتی کنیز مجھے بھی دے دے گھر کے کام کے لیے, ساتھ میں ہاتھ بٹانے کے لیے. جب آپ گئی تو امام الانبیاء علیہ السلام نے کہا کہ اے زہرا اے فاطمہ, اچھا تجھے کوئی نوکر یعنی کہ گھر کے کام کے لیے چاہیے, کوئی کنیز کوئی لونڈی چاہیے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ تجھے تھکاوٹ ہی نہ ہو, تیری تھکاوٹ ساری اتر جائے کرے. تو جناب فاطمہ زہرا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کنیز دے دی جائے, آپ نے کہا کہ پھر بابا مجھے وہ وظیفہ بتا دیں کہ جو میں وظیفہ کروں, جو میں ذکر کروں, جو طریقہ آپ کہہ رہے ہیں وہ میں کروں اور میری تھکاوٹ جو ہے گھر کے کاموں کی سارے دن کی ختم ہو جائے. تو ہم نماز کے بعد جو تسبیح کرتے ہیں ہم اسے تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے کہا کہ فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو, اور رات کو سوتے وقت یہ تسبیح کر کے سویا کرو, سارے دن کی تمہاری تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی. تو اس لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ دن بھی ایسے ہی ہیں. اگر آپ کی سیرت کو دیکھ کے ہم چلے تو یقیناً ہم راہ ہدایت پہ ہیں, ہم فلاح پا جائیں گے, ہم کامیاب ترین ہو جائیں گے. خاص طور پہ آج کے زمانے کی جو عورت ہے, آج کے زمانے کی جو بیٹی ہے, وہ اس بیٹی سے اگر سبق سیکھے گی تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. جب کنیز فاطمہ بنے گی تو اس کی زندگی کامیاب ترین ہو جائے گی. اور جب ہم دیکھیں گے کہ جناب فاطمہ زہرا نے کیسے سب سے جو آلہ جوڑا تھا اپنے پاس اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کر دیا, ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم صدقہ وہ کریں جو ہمارے پاس سب سے اعلیٰ چیز ہے, سب سے اچھی چیز ہے, اس کو ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ خیرات کریں, تاکہ اللہ کے نام پہ جو دیا جائے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے, نہ کہ ایسا ہو کہ کوئی اللہ کے نام پہ سوال کرے. ہم جو پرانی چیز ہے, کھانا پڑا ہوا جو رات کا کھانا ہے وہ دن کو خیرات کر دیا, خیر ہے یہ ہم نے کون سا کھانا ہے یہ خیرات کر دیں. نہیں, ایسا نہ کریں. ایسا کریں کہ اگر آپ نے کسی کو خیرات کرنا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس کے اندر سے ہی جو ہے وہ چاہے تھوڑا کرے چاہے زیادہ کرے, جو آپ نے اپنی پسند کا کھانا بنایا ہے, اپنی پسند کی چیز لائی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ آپ خیرات کریں. جو آپ نے کسی کو تحفہ دینا ہے وہ وہی دیں, اللہ کی بارگاہ میں وہی چیز پیش کریں جو آپ کو پسند ہے. آپ کم از کم کسی اللہ کے ولی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دے, مجھے کوئی نصیحت فرمائے, تو آپ نے کہا بیٹا نصیحت صرف ایک ہے, صرف ایک نصیحت ہے, وہ یہ کہ کم از کم اللہ کو اپنے سے بڑا نہیں تو اپنے برابر ضرور سمجھ لینا, اپنے برابر ضرور سمجھنا, اپنے جتنا مقام ضرور اللہ کو دے دینا. وہ بندہ پریشان ہو گیا, بابا جی کو میں نے کوئی نصیحت کا کہا تھا, بابا جی نے نصیحت کیسی کر دی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہم تو اللہ کو اپنے سے بڑا اور ان اللہ علی کل شیء قدیر مانتے ہیں. بابا جی نے کہا کہ پتر میں نے جو کہا بس اسی پہ عمل کر لینا, یہی سب سے بڑی نصیحت ہے. کہا ٹھیک ہے. کچھ وقت گزرا, بابا جی فقیر بن گئے. آپ نے اس کے دروازے پہ چلے گئے, اس کے پاس چلے گئے, صدا دی اللہ کے نام پہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اب اس نے کیا کیا, اس کے پاس ایک گھی والی روٹی تھی اور ایک خشک روٹی تھی. اس نے خشک روٹی جو ہے
وہ اللہ کے نام پہ خیرات کر دی، اور جو گھی والی تازہ روٹی تھی وہ اپنے پاس رکھ لی اپنے لیے۔ بابا جی نے کہا کہ پتر، میں نے تجھے نصیحت کی تھی کہ اللہ کو اپنے سے زیادہ نہیں تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھ لینا، تو میں نے اللہ کے نام کا مانگا تھا اور تو نے اللہ کے نام پہ وہ روٹی دی جو تجھے پسند نہیں، جو خشک تھی اچھی اپنے لیے رکھ لی۔ اس کا مطلب ہے تو نے اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا کہ کم از کم وہ آدھی ہی دے دیتا اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، اللہ کی بارگاہ میں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ وہ چیز دیں جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کی پسند ہو، جو آپ کو اچھی لگتی ہو، جو آپ کے نزدیک اعلیٰ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں چیز پیش کیا کرے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس پہ عمل کیا کرے۔ جناب فاطمہ زہرا نے اسی پہ عمل کر کے جو اعلیٰ جوڑا تھا، اعلیٰ لباس تھا، وہ اٹھا کے خیرات کر دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت کو اپنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد انشاءاللہ پھر نعت پاک بھی ہم سنیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر کام من مغرم خزیت ساحل لنا اشغالنا۔ یا پروردگار عالم، یا خلاق کائنات، یا حکم الحاکمین، یا اللہ عز وجل، یا مالک مولا، تیری توفیق سے مالک مولا روزہ رکھائی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پورا دن جانے انجانے جو کوئی گناہ سرزد ہو چکے اپنی رحیمی کریمی کا صدقہ معاف فرما۔ مالک مولا وہ رونق جو تھی، وہ دل کی خوشی جو تھی، مالک مولا جو رمضان کے اندر دل کو سکون اور اطمینان ہوتا تھا، مالک مولا جو دل پورا مہینہ خوش رہتا تھا، ایسے جوش و خروش تھا، مالک وہ اس دفعہ ختم ہو چکا ہے۔ مالک مولا اپنے گھر کی رونقوں کو پھر سے اسی طرح آباد فرما دے، ہمارے دلوں کو وہی سکون عطا فرما دے۔ مالک مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، مالک جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل، جتنے بھی مسلمان اس وبا کے ساتھ جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، دنیا سے چلے گئے، مالک ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ مالک مولا اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے، مالک مولا اس کو دفع دور فرما دے۔ یا اللہ عز و جل، ہم سب کی تمام نیک حاجاتوں کو قبول فرما لے۔ جمعے والے دن قبلہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب المعروف چند جی سرکار آستانہ عالیہ حضرت کے علیہ وآلہ شریف دنیا فانی سے چلے گئے۔ مالک قبلہ پیر صاحب کے درجات بلند فرما دے، ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، ان کی قبر کو روشن فرما، منور فرما، کشادہ فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ مالک مولا محبت کرنے والے جتنے بھی احباب حاجی عبدالحمید صاحب اس دنیا فانی سے جو چلے گئے، مالک ان کی بخشش و مغفرت فرما، جتنے بھی جنازے پڑھائے مالک سب کے درجات بلند فرما۔ اللہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے وصال کے دن کا صدقہ مالک سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کی نیک حاجت قبول فرما۔ مالک مولا اسلام کی بیٹیوں کو جناب فاطمہ زہرا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد و اہلہ۔ یا اللہ جو احباب آج ان حالات میں غریبوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور نیت ان کی صرف اخلاص ہے، جو چاہتے ہیں کہ ان کا نام بھی نہ آئے سامنے،